السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اعدلوا بین اولادکم کما تحبین ان یعدلوا بینکم۔ حضرات، ہماری گفتگو تربیت اولاد کے عنوان سے چل رہی ہے۔ آج بھی اس سلسلے میں چند آرائز آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ آج جس حدیث کا سہارا لیا گیا ہے اور جس کے ذیل میں گفتگو آپ حضرات سے کرنی مقصود ہے، اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اعدلوا بین اولادکم کما تحبون ان یعدلوا بینکم، یعنی اپنی اولاد کے درمیان عدالت سے کام لو، انصاف سے کام لو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ انصاف سے کام لے۔ عزیزان گرامی، ایک بہت بڑا میسج اس حدیث میں پوشیدہ ہے، گھر کی امن و سلامتی کے متعلق، خود اولاد کی تربیت کے متعلق۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی، اگر ماں باپ کی طرف سے انصاف نہیں ہوتا اولاد کے درمیان، تو پھر وہ اولاد بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف سے کام نہیں لیتی۔ نہ صرف یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف سے کام نہیں لیتی، بلکہ خود والدین کے ساتھ انصاف سے کام نہیں لیتی۔ یہ صورتحال جو ہے ماں باپ کے اولاد کے ساتھ انصاف سے کام نہ لینے کا نتیجہ جو ہے یہ برآمد ہوتا ہے اس صورت میں۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اولاد کے اکرام کی بات کی گئی ہے، تو اس کے معنی و مفہوم بھی یہی ہے کہ اولاد بڑوں کا احترام اور چھوٹوں کے ساتھ تراحم وہ اسی وقت سیکھ پاتی ہیں کہ جب ان مفاہیم سے والدین آشنا کرتے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے۔ ورنہ وہ اولاد جو بالکل غلامی والی ذہنیت کے ساتھ جو ہے وہ جی رہی ہو، ان حالات کے اندر جی رہی ہو، تو وہ اکرام اور کسی کا احترام جو ہے وہ کرنا نہیں سیکھ پاتے۔ اکرام اور احترام کے مفہوم سے آشنا ہی نہیں ہو پاتے۔ آشنا اسی صورت میں ہو پاتے ہیں کہ جب انہیں گھر سے احترام ملتا ہے، گھر سے عزت کا مفہوم جو ہے وہ ان کی سمجھ میں آتا ہے، اسی وقت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال حکم دیا جا رہا ہے کہ اولاد کے درمیان جو ہے وہ عدالت اور انصاف سے کام لو۔ عزیزان گرامی، عدالت اور انصاف کس صورت میں؟ تو دیکھیں، اس کی بھی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔
مثلاً اب ایک سے بالکل بے توجہی اور دوسرے کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت دینا، اس کی بہت سی شکلیں ہیں، بہت سی صورتیں ہیں، اور سب چونکہ انصاف کے برخلاف ہیں، لہذا کوئی صورت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے سوائے اس کے کہ عدالت اور انصاف کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ کیا جائے۔ عزیزان گرامی، یہاں تک کہ دو بچوں کے درمیان انہیں پیار کرنا، اس میں بھی ماں باپ کو برابری کرنی چاہیے۔ حدیث میں وارد ہوا، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں نظر رسول اللہ الی رجل لہ ابنان، پیغمبر اسلام نے ایک باپ کو دیکھا، ایک آدمی کو دیکھا کہ جس کے دو بیٹے تھے، فقبل احدہما وترک الآخر، تو اس نے جو ہے وہ ایک کو جو ہے وہ پیار کیا، بوسہ لیا اس کا، اور دوسرے کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ تو پیغمبر اسلام نے اس کے اوپر ٹوکا، فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ نے اسے ٹوکا، فَهَلْ لَا يُسَاوَيْتَ بَيْنَهُمَا، کیا تم ان دونوں کے درمیان مساوات نہیں کر رہے ہو، برابری والا سلوک نہیں کر رہے ہو؟ یعنی اس حد تک بھی جو ہے وہ برابری ہونی چاہیے۔ رہے مثلا بہت سے والدین جو ہے وہ کرتے ہیں بے انصافی کہ وہ ایک کو جو ہے وہ زیادہ نوازتے ہیں، دوسرے کو کم نوازتے ہیں۔ عزیزان گرامی، پھر ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، وہ انصاف اور عدالت کا مفہوم سیکھ ہی نہیں پاتے، پھر وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہیں کر پاتے۔ تو بہرحال یہ چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہوا جائے۔ والدین کی نظر، والدین کا طور و طریقہ ان کی اولاد کے سلسلے میں کس طرح کا ہو، نہ صرف یہ کہ عدالت اور انصاف، بلکہ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ اولاد کے سامنے جو ہے وہ جھوٹ بولنا، اس کی بھی سخت منائی ہے۔ دیکھیے مسئلہ ایک بہت سنگین ہے، بچے یا تو اپنے والدین کی نقالی کرتے ہیں، یعنی جو والدین کرتے چلے آ رہے ہیں وہ کرتے ہیں، یا پھر اس کا رد عمل ہوتا ہے ان کی طرف سے۔ ایسے بہت سے لوگ دیکھے گئے رد عمل والے، مثلاً بہت سی مثالیں دیکھی ہیں کہ مثلاً والد گرامی جو تھے وہ انہوں نے زیادہ تر پیسہ جو ہے وہ اپنا خوب مقدمے بازیوں میں اور لڑائی جھگڑوں کے اندر جو ہے وہ پیسہ صرف کیا، اولاد جو ہے وہ لڑائی جھگڑوں سے اتنی دور ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ والد محترم جو ہے وہ سارا پیسہ جو ہے وہ اسی چیز میں برباد کر رہے ہیں، انہیں ملا کیا، انہیں حاصل کیا ہوا؟ لہذا اس کے رد عمل کے طور کے اوپر وہ اب کسی سے جھگڑنے کے لیے تیاری نہیں، ہر جگہ جو ہے وہ درگزر سے جو ہے وہ کام لے رہے ہیں۔ تو بہرحال یا تو اولاد نقالی کرتی ہے یا پھر جو ہے اس کے اوپر رد عمل کا اظہار کرتی ہے، تو دونوں صورتیں جو ہے وہ عزیزان گرامی خطرناک ہیں۔ نقالی کریں، اب جہاں تک اچھائی میں نقالی کا تعلق ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن عزیزان گرامی خرابیوں میں نقالی کرنے لگے تو وہاں جو ہے وہ انسان کے لیے خطرہ ہے۔ لہذا خود اپنا طرز عمل جو ہے وہ اولاد کے سامنے ان کو ایسا بنانا چاہیے کہ وہ کچھ سیکھ سکیں، وہ انصاف اور عدل کی معرفت صحیح طور کے اوپر حاصل کر سکیں۔ انصاف اور عدل جو ہے وہ سماج میں ایک گھر کے اندر کتنی برکتیں لے کے آتا ہے انسان کے لیے، یہ اولاد اسی وقت سیکھ پائے گی کہ جب اسے گھر کے اندر انصاف ملا۔
بہرحال یہ ایک کوتاہی ہے، اور دیکھیے بہرحال بہت سے لوگ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ ان سے اگر کہہ دیا جائے تو وہ ناگواری کا اظہار کریں گے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ ایسی ناانصافی بہت سے گھروں کے اندر ہوتی ہے، لہذا اولاد کو جو ہے وہ اپنی برابر کا سمجھیے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ عدل و انصاف سے جو ہے وہ کام لیجیے۔ عزیزان گرامی، یعنی پیغمبر اسلام ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ احب الصبیان وارحمہم، اپنی اولادوں سے، بچوں سے جو ہے محبت کے ساتھ پیش آؤ اور ان کے اوپر رحم کرو، ترحم سے کام لو۔ وَإِذَا وَعَدتَّمُوهُمْ شَيْئًا فَفُوا لَهُ، فرماتے ہیں اور اگر تم ان سے کوئی وعدہ کر لو تو اس وعدے کو وفا کرو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وعدہ وفا کرنے والی بات جو ہے وہ انہوں نے اپنے گھر ہی سے نہیں سیکھی، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ دوسروں کے ساتھ کیسے وعدہ وفا کریں گے؟ یہ مفاہیم دیکھیں، یہ عقلی خوبیاں یا اخلاقی خوبیاں، ان کی بنیاد جو ہے وہ انسان کے بچپنے سے ڈلتی ہے۔ انسان بچپنے سے ان چیزوں کا خوگر ہوتا ہے۔ بعد میں دیکھیں، بعد میں واقعاً ایک انقلاب آنا انسان کی زندگی کے اندر بہت مشکل کام ہے۔ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے پھر انقلاب جو ہے وہ زندگیوں کے اندر بپا نہیں ہوتا۔ بچے جو بالکل ایک سادہ ورق کی طرح سے اس دنیا کے اندر آتے ہیں، ان کے اس سادہ ورق کے اوپر نقش ابھارے جا سکتے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ ابھارے جا سکتے ہیں۔ انہیں عزت کا مفہوم سمجھایا جا سکتا ہے، انہیں عدالت و انصاف کی بات سمجھائی جا سکتی ہے، انہیں وعدہ خلافی جو ہے کتنی بری شے ہے اور وعدے کا وفا کرنا کتنا محبوب ہے خدا کی نظر میں، یہ بات جو ہے وہ سمجھائی جا سکتی ہے۔ لہذا اولاد کے ساتھ جو ہے وہ اگر وعدہ کر لے تو اس کی وعدہ خلافی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق تربیت اولاد سے ہے، سیدھے سیدھے تربیت اولاد سے ہے۔ اگر اس سلسلے میں کوتاہی کی جائے گی تو عزیزان گرامی پھر سماج کے اندر یہ تمام برائیاں پھیلیں گی اور کوئی نہیں روک پائے گا۔ عدل و انصافی، عدل و بے انصافی جو ہے وہ عام ہو کے رہے گی۔ لہذا اولاد کو ان مفاہیم سے، ان قرآنی مفاہیم سے آشنا کرانے کے لیے انسان کو اپنے گھر کے اندر یہ ماحول جو ہے وہ پیدا کرنا پڑے گا، تب جا کے جو ہے وہ بچہ صحیح معنی میں تربیت حاصل کرے گا۔ آخر میں ایک حدیث اور بہت اہم حدیث، اس کے واقعاً ایک ایک لفظ کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور برادران اسلام کے ہاں بھی یہ حدیث ہے، تھوڑے بہت تغیر، الفاظ کے تغیر کے ساتھ۔ بہرحال پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ الولد سید 7 سنین، فرماتے ہیں کہ بچہ 7 سال تک سید و سردار ہے۔ جس طرح سے ایک قبیلے کا سردار ہوتا ہے، ایک قوم کا سردار ہوتا ہے، ایک محلے کا سردار ہوتا ہے، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ 7 سال تک بچہ جو ہے وہ سردار ہے۔ بعض جگہ پہ کہا گیا ہے کہ بادشاہ ہے، شہزادہ ہے۔ تو بہرحال آپ کوئی بھی لفظ آپ استعمال تصور فرما لیجیے، معنی و مفہوم اس کے جو ہے وہ سب ایک ہی ہے۔ 7 سال تک بچہ جو ہے سید و سردار ہے، پھر فرماتے ہیں کہ وہ عبد 7 سنین، اور 7 سال تک جو ہے وہ غلام ہے۔ یعنی پہلے 7 سال جو ہے وہ سید و سردار ہے، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر 7 سال جو ہے وہ اس کی غلامی کے ہے۔
اور پھر فرماتے ہیں کہ وَوَزِيرٌ 7 سنین، اور پھر جب یہ 14 سال گزر جائے تو وہ آپ کا وزیر ہے. وزیر ہے یعنی مشیر ہے، یعنی آپ کا ایڈوائزر ہے، آپ کا جو ہے وہ بازو ہے، آپ کی مدد کرنے والا ہے، آپ کے ساتھ معاملات میں شرکت کا اختیار رکھنے والا ہے، آپ کو مشورہ دینے والا ہے. عزیزان گرامی دیکھیں، بہت میں نے عرض کیا تھا کہ بہت قیمتی حدیث ہے. ایک ایک لفظ کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر جو ہے ضروری ہے. پیغمبر اسلام نے فرمائے پہلے 7 سال جو ہے وہ سید و سردار ہے. اب اگر اسے کچھ سکھانا بھی ہے تو اب آپ ڈنڈا لے کے جو ہے وہ سکھانے کی اگر کوشش کریں گے تو یہ اس کی فطرت کے اوپر جو ہے وہ ایک ظلم ہوگا اور وہ کبھی نہیں سیکھ پائے گا. اگر سیکھ بھی جائے تو وہ چیز اس کی فطرت کے اندر نہیں سما سکتی. اسے اگر کچھ سکھانا ہے تو اسے بادشاہ سمجھ کے سکھانا پڑے گا. آج کی موجودہ سائنس جو تعلیم کے متعلق کس طرح سے تعلیم دی جائے، وہ یعنی سرے سے جو ہے وہ ڈنڈے اور تنبیہ الغافلین جسے کہا جاتا تھا اس کی بالکل جو ہے نفی کی جا رہی ہے. آج اسکولوں کے اندر مار پیٹائی، بچوں کو تھپڑ مار دینا، یہاں تک کہ ڈانٹ دینا بھی بہت سخت الفاظ کے اندر، اس کی بھی منائی ہے. یہ پیغمبر اسلام آج سے 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو 7 سال تک بچے کو جو ہے اس طرح سے کچھ سکھائیے کہ جیسے وہ آپ کا سید و سردار ہے، آپ اس کے غلام ہیں. بات بالکل برعکس ہے. اس طرح سے سکھائیے. اور عزیزان گرامی دیکھیے، بچوں کی لمٹ کو، ان کی استعداد کو، ان کی صلاحیتوں کو نظر انداز نہ کیجیے. یعنی اب آپ چاہیں کہ 7 سال کا بچہ جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے نماز شب پڑھنے لگے، یہ ظلم ہے. یہ ظلم ہے ان کے اوپر. آپ ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ اگر بوجھ ڈالیں گے تو یہ اس کی فطرت کے اوپر ظلم ہے. یہ فطرت کے اندر جب فطرت سے چھیڑخانی ہوتی ہے تو عزیزان گرامی اس کے نتائج اچھے برآمد نہیں ہوتے. پھر اس کے نتائج اچھے برآمد نہیں ہوتے. آپ زبردستی کچھ سکھائیے گا، اسے ڈنڈا دکھا کے کچھ سکھائیے گا، عزیزان گرامی آپ کا سایہ ہٹتے ہی وہ فطرت جو ہے وہ ایک بم کی طرح سے جو ہے منفجر ہوگی. پھر وہ کسی کی نہیں سنے گی، کیونکہ آپ نے فطرت کے عین مطابق کام نہیں کیا. جو فطرت ہے بچے کی اسی اعتبار سے جو ہے وہ کام لینا چاہیے. تو بہرحال بچے کی تعلیم اور تربیت جو ہے، تعلیم اولاً تو بہت آسان نہیں ہے. آپ ہندوستان سے باہر نکل کے بلکہ ہندوستان ہی کے اندر بچوں کی تعلیم اور ان کے لیے ٹیچرز کا انتخاب ایسا نہیں ہے کہ بس صرف جو ہے وہ الف بیتے جانتا ہو تو الف بیتے پڑھانے کے لیے جو ہے اسے رکھ لیا جائے. یہ نہیں، بلکہ یہ کام ایک مہارت چاہتا ہے. یہ ایک باقاعدہ ایک فن ہے جس کے اندر بی ایڈ ایم ایڈ وغیرہ جو ہے یہ ڈگریاں حاصل کی جاتی ہیں، تب انسان جو ہے وہ تعلیم کے میدان کے اندر جو ہے وہ مہارت پیدا کرتا ہے. تو بہرحال پیغمبر فرما رہے ہیں کہ 7 سال تک جو ہے وہ بادشاہ ہے. اب اس کے اندر مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم افراط اور تفریط سے کام لینے لگتے ہیں. یا تو 7 سال سے پہلے کے بچے کو جو ہے وہ غلام کی طرح سے سمجھنے لگتے ہیں، یا 7 سال کے بعد بھی جو ہے اسے شہنشاہ بنے رہنے دیتے ہیں. اس کے دونوں کے نتائج جو ہے خراب ہوتے ہیں. عزیزان گرامی دیکھیے، ماں باپ کا کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار
وہ 7 سال سے بزرگ ہو جائے تب بھی اس کے ساتھ وہی شہزادوں والا سلوک جو ہے وہ روا رکھا جائے، تو آپ یقین جانیے کہ بہت سے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جو وہی شہزادوں والی طبیعت لے کے جو ہے وہ 80 اور 90 سال تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو جو ہے وہ وزیر شہنشاہی سمجھتے رہتے ہیں. کسی کی بات جو ہے وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. یہ فطرت کے اندر جو ہے یہ ماں باپ کی یہاں کوتاہی ہے کہ وہ افراط و تفریط سے کام لے رہے ہیں. 7 سال کے بعد جو ہے وہ اب شہنشاہ نہیں ہے. اگر اس کی شہنشاہیت یہاں بھی جاری رہے گی تو عجب نہیں کہ آخر عمر تک اس کی شہنشاہیت باقی رہے. پھر سماج کچھ بھی کہتا رہے گا، اس کی کسی بھی عمل کی برائی کرے گا، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا. شہنشاہ ہے، وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو کسی کی نہیں سننا. تو بہرحال 7 سال تک یہ روش، 7 سال تک. اس کے بعد پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال تک غلام ہے. دیکھیے غلام ہونے کا مطلب اولاً تو یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے مثلا اس جاہلیت کے دور میں غلاموں کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا تھا وہ برتاؤ جو ہے وہ آپ اولاد کے ساتھ کرنے لگے. اس کی تو جب غلاموں کے ساتھ جو ہے وہ اسلام اجازت نہیں دیتا تو اولاد کے ساتھ کیسے اجازت دے گا. یہاں غلام کے معنی یہ ہے کہ آپ اسے حکم دیں، آپ اسے سمجھائیں، اس طرح سے سمجھائیں کہ جیسے غلام کو سمجھایا جاتا. اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اب عزیزان گرامی دیکھیں یہاں بھی جو ہے افراط و تفریط ہوتی ہے. بچہ 14 سال سے اوپر پہنچ گیا، ماں باپ اب بھی اسے غلاموں کی طرح سے جو ہے ٹریٹ کر رہے ہیں. عزیزان گرامی یہ ذہنیت جو ہے وہ غلامی والی بنتی ہے پھر آگے چل کے. پھر جو ہے وہ عزیزان گرامی خود صاحب رائے ہو ہی نہیں پاتی. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ 7 سال غلامی والے ختم ہو جائیں تو پھر وزیر یعنی صاحب رائے یعنی مشورہ دینے والی پوزیشن میں. تو اگر اس کے بعد بھی جو ہے وہ غلامی والی انداز کے اندر جو ہے ان کے ساتھ روش ہوتی رہے تو پھر یہ غلامی والی ذہنیت جو ہے وہ پرورش پاتی ہے. پھر جو ہے وہ عزیزان گرامی کس چیز کی وہ غلامی کرتا ہوا نظر آتا؟ سماج کی غلامی. جو چیز سماج میں اچھی سمجھی جا رہی ہے وہ اس کے نزدیک اچھی ہے، جو چیز سماج میں بری سمجھی جا رہی ہے وہ بری ہے. عقل اس کی کچھ اور کہہ رہی ہے، سماج اس کا کچھ اور کہہ رہا. وہ عقل کی نہیں مانتا، وہ صرف سماج کو دیکھتا. پھر عزیزان گرامی وہ غلامی کس کی کرتا ہے؟ سماج کی تو کرتا ہی ہے. عزیزان گرامی پھر وہ جسے بھی جو ہے وہ اپنے سے بہتر سمجھ لے اس کی غلامی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا. تو یہ غلامانہ ذہنیت جو پیدا ہوتی ہے وہ عزیزان گرامی اسی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ وزیر ہے، 7 سال تک وزیر ہے. یعنی اسے آپ اپنے مشورے میں شریک کیجئے. اسے اگر صاحب رائے بنانا ہے، اسے اگر دنیا کے طور و طریقے سکھانا ہے تو عزیزان گرامی اسے مشورے میں شریک کرنا پڑے گا. بہت سے والدین اب مسائل سامنے بہرحال آتے ہی رہتے ہیں. ایک صاحب کا کہنا تھا کہ میں گھر سے اگر ایک معمولی سی سبزی مثلا بھنڈی لینے کے لیے بھی اگر بھیجا جاتا ہوں تو اتنی نصیحتیں اس بھنڈی کے متعلق ہوتی ہیں کہ وہ ایسی لے کے آنا اور اتنی قیمت پہ لے کے آنا اور ایسے جو ہے وہ دام کم کروانا. عزیزان گرامی آپ اس طرح سے اگر نصیحتیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے صاحب رائے تو بننے ہی نہیں دینا چاہتے کہ وہ خود بھی کچھ سمجھ سکے کہ بازار میں پہنچ کے کس طرح سے بات کرنی چاہیے، کیسے جو ہے وہ لے کے چیز آنی چاہیے.
بھروسہ ہی کرنے کے لیے ماں باپ جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ دیکھیے آپ، یہ جو میں کچھ عرض کر رہا ہوں یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ سماج کے اندر ہو رہا ہے، اور آپ بھی اگر دقت کے ساتھ اگر ملاحظہ فرمائیں تو اس حدیث کی خلاف ورزی خود آپ کرتے ہوئے بعض جگہ کے اوپر نظر آئیں گے۔ یہاں پیغمبر اسلام جو ہے وہ جنات سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، یہاں انسانوں ہی سے گفتگو کر رہے ہیں، اور انسانوں ہی کو یہ مفاہیم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بلکہ یوں کہا جائے کہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، ہمارے طرز عمل میں جو ہے یہ خرابی نہ پیدا ہونے پائے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ 7 سال کے بعد جو ہے وہ وزیر ہے، اس سے مشورہ لیا جائے تاکہ دنیا کے معاملات جو ہے وہ سمجھ سکے، دنیا کے معاملات کے متعلق وہ کچھ رائے قائم کر سکے۔ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بچہ جو ہے جو بھی رائے دے گا وہ صحیح دے گا، یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا کہ بچہ جو بھی رائے دے 14 سال کے بعد جو بچہ رائے دے اس رائے کو جو ہو جائے ماں باپ کو مان ہی لینا چاہیے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کی رائے کی قدر کرنی چاہیے، اگر اس نے رائے غلط دی ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے، تبھی جو ہے وہ صاحب رائے بنے گا، تبھی جو ہے وہ تجربات جو ہے وہ حاصل کر پائے گا۔ لہذا فرماتے ہیں کہ 7 سال تک بادشاہ ہے، شہزادہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے غلام ہے 7 سال تک، پھر فرماتے ہیں کہ 7 سال تک جو ہے وہ وزیر ہے۔ اب وزیر کے بعد جو ہے اب کون سی منزل آتی ہے 21 سال کے بعد؟ اب وہ خود اپنی جگہ کے اوپر مستقل ہے، آپ سے الگ نہیں ہو جائے گا، رہے گا آپ ہی سے وابستہ، لیکن وہ اب ایک مستقل جو ہے وہ گھر چلانے کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ الولد 7 سنین وعبد، الولد سید 7 سنین وعبد 7 سنین ووزیر 7 سنین فإن رضیت خلائقہ ل21، اگر تم اس کے اخلاق سے اب راضی ہو جاؤ 21 سال کے سن میں، یعنی وہ 21 سال کے اندر جو ہے ایک کامل انسان کی صورت کے اندر آ چکا ہے اور آپ اس کے اخلاق سے مطمئن ہیں، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ پھر شکر کرو، پھر جو ہے وہ تمہارے لیے مقام شکر ہے کہ تم نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کر لی، اور ان تمام کوششوں کے باوجود اگر صورتحال جو ہے وہ 21 سال کے سن میں یہ نہ پائے تو پھر فرماتے ہیں کہ وَإِلَّا فَاضْرِبْ عَلَى جَنْبَيْهِ، لیکن لفظی ترجمہ جو ہے وہ تو اس کا یہی ہوگا کہ پھر اس کے جو ہے پہلو کے اوپر جو ہے وہ لات مارو، یعنی پہلو کے اوپر جو ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ پھر تم سے کوئی اس کا سروکار نہیں ہے۔ وَآذَرْتَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَدْ آذَرْتَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور پھر تم اللہ کی بارگاہ کے اندر معذور ہو، پھر تمہاری بات پرس نہیں ہونے والی۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اخلاق اسلامی سے مزین ہو جائے تو ٹھیک ہے، شکر ادا کرو، اور اگر اخلاق اسلامی سے تمہاری تمام تر کوششوں کے باوجود اگر نہ ہو پائے تو پھر تمہیں اس سے زیادہ سروکار نہیں رکھنا چاہیے، تم اپنی ذمہ داری پوری کر چکے۔ لیکن عزیزان گرامی، ذمہ داریاں اتنی سنگین ہیں کہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر لی۔ بہرحال دیکھیے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 21 سال کے بعد جو ہے وہ نصیحت کرنا چھوڑ دے، اگر ضرورت پیش آتی ہے تو 21 سال کے بعد بھی جو ہے وہ نصیحت جو ہے وہ انسان کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے اسے، پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت کرنا چاہیے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، خلاصہ
یہ ہے کہ مفاہیم اسلامی بچوں کو اس وقت تک نہیں سکھائے جا سکتے جب تک کہ ان مفاہیم کو عملی شکل انسان خود اپنی زندگی کے اندر نہیں دیتا. اور پیغمبر کی اس حدیث کے متعلق جس کے متعلق میں نے عرض کیا کہ زیادہ سے زیادہ غور فکر کی جو ہے وہ ضرورت ہے، یہ حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے. اس حدیث کی روشنی میں ہم اولاد کی تربیت کریں، یہی ہمارا ہدف اور مقصد ہونا چاہیے. آخر میں بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ باری الہ تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ تعلیمات اہل بیت اور قرآن کے اوپر گامزن. باری الہ مومنین مسلمین جہاں کہیں ہوں، جن زحمتوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوں، باری الہ ان کی زحمتوں اور پریشانیوں کو دور فرما. باری الہ پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما. باری الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان من صدقت رحمته وضبط وصدق بغير الرحمة. سبحان من لم يخلق نفسا إلا دون وسعها.